یہ کہانی مانسہرہ سے تعلق رکھنے والے ماسٹر اشفاق احمد کی ہے۔ ماسٹر اشفاق احمد کے 3 بچے ہیں اور وہ پیشے کے لحاظ سے درزی ہے، مگر افسوس کہ اشفاق احمد اپنی آنکھوں کی بینائی سے مکمل طور پر محروم ہو چکے ہیں۔ ایک طرف گھر کا چولہا جلانے تو دوسری جانب معذور والد کے علاج کے لیے خطیر رقم کی ضرورت ہے۔ مشکل حالات میں اشفاق احمد کے 3 بچوں نے ایسا کام کیا جو خوددار عوام، بھیک مانگنے والوں اور وسائل کا رونے والوں کے لیے ایک اعلیٰ مثال کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ ٹیلر ماسٹر اشفاق احمد کی جگہ ان کی بیٹی ہجرہ نے دکان پر بیٹھنا شروع کر دیا، جبکہ 10 سالہ نمرہ نے بھی والد کا سہارا بننے کی ٹھان لی اور لڑکوں کا بیس بدل کر سلائی کا کام شروع کر دیا، جبکہ اپنے ساتھ چھوٹے بھائی کو بھی کام پر لگا دیا۔ نمرہ کے ہنر کو قدرت نے وہ نفاست عطا کی جس کی سلائی کا مقابلہ کرنا اچھے سے اچھے ٹیلر ماسٹر کے لیے بھی مشکل ہے۔ کہانی یہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ کٹھن حالات کے باوجود ہجرہ اور نمرہ دونوں 6ٹھی کلاس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور تینوں بہن بھائی مستقبل میں اعلیٰ تعلیم کی خواہش دل میں لیے زمانے کی تلخیوں سے بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، جبکہ والد آج بھی اس امید پر جی رہا ہے کہ کسی طرح اس کا علاج ممکن ہو سکے تاکہ وہ دوبارہ سے اپنی دکان سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تعلیم اور دیگر خواہشات کو پورا کر سکے۔ بچپن میں جہاں ان بچیوں کو گڑیا اور کھلونوں سے کھیلنا چاہیے تھا، وہیں اس عمر میں ان کی فکر روزگار، ارباب اختیار اور معاشرے کے مخیر حضرات کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ السلام علیکم نمرہ۔ وعلیکم السلام۔ نمرہ کیسی، آپ ٹھیک ہو، خیریت ہے؟ جی ٹھیک ہوں۔ اچھا نمرہ، مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو ہے، آپ کا نام نمرہ ہے اور آپ لڑکی ہیں اور لڑکوں کے لباس میں آپ جو یہاں پہ شاپ پہ کام کرتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ میرے پاپا کی آنکھ میں لگی ہوئی ہے اور وہ کام نہیں کر سکتے، ان کو نظر نہیں آتی، اور میں اس لیے کرتی ہوں کہ کیونکہ گھر کا خرچہ چلاتی ہوں، اور میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، وہ دودھ پیتا ہے، اس کے مہینے کا 1800 روپے دیتی ہوں، ساتھ میں اپنی اسکول کی فیس بھرتے ہیں اور سبق کی۔ کون سی کلاس میں آپ پڑھتی ہیں؟ 6 میں۔ سکول آپ فرسٹ ٹائم سکول جاتی ہیں، سیکنڈ ٹائم آپ یہاں شاپ پہ آتی ہیں؟ جی۔ یہ آپ اس چھوٹی عمر میں آپ نے ذمہ داری کے بیڑا اپنے اوپر لیے ہوئے، آپ کے والدین کے بعد کوئی بڑا بھائی آپ کا نہیں ہے؟ نہیں، بڑا بھائی نہیں ہے۔ تو آپ جو ہے کیسا محسوس کرتی ہیں، کما سکتی ہیں، یہاں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے نہیں کرنا پڑتا؟ نہیں کرنا پڑتا کیونکہ سارا کام آسان لگتا ہے۔ یہ آپ نے کاریگری کا جو کام ہے، یہ کپڑے ٹیلرنگ، اس کے علاوہ بسکٹ جو بنانا، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ آپ نے اس کم عمری میں آپ نے سیکھی ہے، اپنی محنت کی ہے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ایک دن میں نے سوٹ بنانا سیکھا، میرے پاپا بنا رہے تھے، میں ان کے پاس بیٹھی اور میں نے سوٹ بنانا سیکھا اور واسکٹ بھی۔ یہ واسکٹ اور سوٹ بنانا کتنے عرصے میں آپ نے سیکھا؟ 1 سال۔ 1 سال آپ کو لگا۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 8 سال۔ اور فرسٹ ٹائم آپ سکول جاتی ہیں اور سیکنڈ ٹائم آپ یہاں شاپ پہ آتی ہیں، صبح ٹائم شاپ کھلی ہوتی ہے یہ؟ یس۔ تو والد صاحب کا بتائیں کہ آپ نے بتایا کہ والد صاحب کی آنکھ میں لگی ہوئی ہے، تو اس کے علاج وغیرہ کس طرح آنکھ میں لگی، وہ پہلے کیا کرتے تھے، ابھی وہ کس طرح ہیں وہ؟ پہلے یہاں پہ کیل لگاتے تھے، وہ ٹوٹ کے ان کی آنکھ میں لگی ہے، پھر ہاسپٹل لے کے گئے، پھر ہاسپٹل سے علاج ہوئے کہ تو 8 لاکھ تک آپ کا وہ پہنچ جائے گا، وہ خرچہ پہنچ جائے گا، اور اسی وجہ سے پھر میرے پاپا کی آنکھ پہ لگی ہے تو سارا خرچہ پھر چلائے، گھر کا پھر چلائے خرچہ۔ اور اس مجبوری کی بنا پر آپ نے جو ہے یہ بیڑا اپنے اوپر لیا اور آپ نے اپنے والدین کا سہارا بنی، یہاں شاپ میں آپ نے یہاں پہ کام سیکھا اور شاپ کو آپ چلا رہی ہو، اپنے گھر کو چلا رہی ہیں، آپ گھر کا جو چولہا وہ چلا رہی ہیں، یہ آپ کی احمد کو سلام۔ یہ آپ کو چھوٹا بھائی ہے؟ جی۔ یہ کیا کرتا ہے یہاں پہ؟ یہ یہاں پہ پیکو بھی کرتے ہیں اور یہ گاڑیاں بیچتا ہے۔ یہ گاڑیاں بیچتا ہے۔ یہ بڑی بہن آپ کے ساتھ ہے؟ آپ یہ بھی جب وہ چڑیل پیکو مجھے نہیں آتی، وہ یہ کرتی ہے اور سارا کام میں کرتی ہوں۔ آپ 2 بہنیں اور 1 بھائی مل کر اس شاپ کو چلاتے ہیں؟ جی۔ تو آپ کا گزر بسر آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ دن کو کتنا آپ ہو سکتے ہیں؟ لوگ لے کے جاتے ہیں آپ سے، مزدوری ہو جاتی ہے آپ کی؟ جی۔
अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप, ठीक हो? ठीक है। क्या नाम है आपका? मुजम्मिल। हैं? मुजम्मिल। कितनी उम्र है आपकी? 7 साल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? प्रेप। प्रेप में पढ़ते हो और आप ये शॉप चलाते हो, तो आसान है मुश्किल है? आसान लगता ये क्यों करते हो, किस वजह से करते हो, क्या वजह बनी? आपके वालिदैन जो है बीमार की वजह से, ये क्या मसला है? है। मेरे अबू की आँख में लगी, फिर गए हॉस्पिटल और उनका 8-6-7 लाख का खर्चा आएगा। तो वो आंख ठीक नहीं हुई, पैसा आपके पास 8-9 लाख रुपये नहीं है? नो। तो आप यहाँ पे आते हैं, आप यहाँ दुकान में क्या करते हैं, क्या काम करते हैं आप? गाड़ी चलाता हूँ और पिको करता हूँ। अपनी बहनों को सारा यहाँ बने हुए हो। इस छोटी उम्र में आप पीको कर सकते हैं आप? हाँ, आसान है मुश्किल है? आसान है। आसान है। ये किससे सीखा आपने पीको करना? अपने अबू से। अबू आपके अभी किस तरह, उनके इलाज के लिए आपके पास पैसे हैं या नहीं? नहीं। आपके घर का गुजर बसर हो सकता है, आप यहाँ कमा लेते हैं? कितने कमा लेते हैं आप दिन को? कभी 300, कभी पूरा ही 1000 आ जाता है। आप यहाँ कितनी गाड़ियाँ दुकान में डाली हुई, कितने पैसे हैं गाड़ियों के? 10,000। आप गाड़ियाँ बेचते हैं, कपड़े तो नहीं बेचते आप? हाँ? नहीं। सिर्फ पिको करते हैं आप? हाँ। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम हिजर है। तो खिजरा, आप यहाँ इस उम्र में आप काम, बहन भाइयों में सबसे आप बड़ी हैं? जी, बड़ी हूँ सबसे। आप यहाँ पे क्या क्या करती हैं शॉप पे, किस वाले क्या काम आप सर अंजाम देती हैं? मैं यहाँ पे पिको करती हूँ और गाहक डील करती हूँ, सूट वगैरह बेचती हूँ। इस उम्र में आपको मुश्किलात का सामना पेश आता है? गाहक डील करना, हर किस्म के मर्द भी आते हैं, औरतें भी आती हैं, तो आप कर सकती हैं? कोई गाहक खाली वापस चले जाते हैं और कोई कुछ चीज़ लेके चले जाते हैं। कारीगरी के हिसाब से आप कपड़े वगैरह सी लेती है? जी, सी लेती हूँ। बस्कट वगैरह भी सी लेती हूँ। इस शॉप को, इस सारी शॉप को आप ही चलाती है, आप ही सारा को देखती है? नहीं, मेरी बहन भी देखती है और मैं भी देखती हूँ। इसकी क्या वजह है कि आप कम उम्री में आपकी छोटे दो, एक भाई है एक बहन, आपको ये काम करते हैं, इसकी वजह क्या बनी? वालिदैन के लिए अभी उनके इलाज का उन्होंने बोला कि आंख में उनकी जो है वो डैमेज हो चुकी है, तो उस आंख के लिए जो है कितने पैसे जो है वो इलाज मुआवजे के लिए दरकार हैं, और कितने पैसे जो है वो उसमें लगेंगे और इलाज के लिए? सर, मेरे अबू की आँख में कील लगी है और हॉस्पिटल वाले 8 लाख तक पहुंच रहे हैं ना, तो अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपने अबू का इलाज करवा सकें। हमारे पास बस बराबर से पैसे हैं, 2 लाख 3 लाख रुपए हैं, अब और पैसे नहीं हैं हमारे पास। तो अभी ये आप शॉप का काम कर रही हैं, ये इससे आप समझती हैं कि पैसे जो बाकी जो अस्पतालों में मांगे वो पूरे कर पाएंगे आप, ये नहीं कर पाएंगे? सर, इससे तो इतना मुश्किल लगता है कि नहीं कर सकते हम ना, तो अब 300-400 दिन का हो जाता है। अगर कभी होता है कभी नहीं होता, और किसी अगर नहीं होता तो हम किसी से उधार लेके चले जाते हैं, फिर अगर दूसरे दिन हो तो हम उनको दे देते हैं वापस। आप कोई स्कूल पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? हम पढ़ते हैं स्कूल। कौन सी क्लास? हम 6th क्लास में। जी जी, प्रेप क्लास में। तो आप स्कूल पढ़ती है, सुबह टाइम दुकान बंद होती है आपकी? नहीं, सुबह टाइम खुली होती है। मेरे अब्बू ही बैठे होते हैं, लेकिन कुछ काम कर नहीं सकते, वैसे ही बैठे होते हैं, फिर हम आते हैं और फिर काम करते हैं। आखिर में बेटा, आप कोई पैगाम या मैसेज देखना आखिर में जो पैगाम जो मैसेज देना चाहें आप हमारे नाजरीन को, चाहने वालों को, आप क्या कहना चाहिए? सर, देखने वालों को ये कहते हैं कि हम भी किसी से नहीं मांगते, हम अपना घर चलाएंगे, लेकिन जब जो पैसे अस्पताल वाले ने मांगे वो हमें जो देखने वाले हमारे साथ इमदाद कर लें और इलाज मुआवजे के हवाले से। वो क्या हमें कील लगी और हम कह रहे हैं कि हम किसी से भी 20 रुपए भी नहीं मांगते, हम अपने घर आप ही चलाते हैं और हम पैसे जमा करके हॉस्पिटल वालों ने कहा है कि
پیسے ہیں تو ہم پیسے دیں اور ہم علاج کریں گے. نمرہ کیا کہو گی آخر میں دیکھنے والے ناظرین کو، آپ کیا میسج پیغام دینا چاہتی ہے؟ میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ میرے پاپا کی آنکھ میں کیل لگی اور ہم بھی کسی سے نہیں مانگتے، ہم اپنی شاپ چلائیں گے، جو مزدوری ہوئی تو وہ بھی دیں گے اور جو دیکھنے والے ہیں اور وہ بھی کچھ مدد کر لیں. جی ناظرین، آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ ناگزیر حالات میں جب گھر کا خود کفیل یا کمانے والے جب مشکل حالات ہو جاتے ہیں تو اس کی بیوی اس کا سہارا بنتی ہے. لیکن آج ایک واحد ایک ایسی سٹوری ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں کہ جو گھر کے خود کفیل کا والد صاحب جو ہے ان کی آنکھ ڈیمیج ہونے کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پاتے، جس کی وجہ سے یہ چھوٹے ننھے مونے پھول سے بچے اپنی شاپ چلا کر جو ہے اپنی محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کو اور اپنے اہل عیال کا کفالت کرتے. ان کے آخر میں یہی پیغام تھا کہ ہمیں جو ہے علاج معالجے کے لیے، ہمارے والد کے علاج معالجے کے لیے اگر جو باقی رقم ہے وہ پوری ہو جائے تاکہ ہمارے والد صاحب کا علاج ہو جائے، تاکہ وہ ہمارا ساتھ جو سہارا بن سکے اور ہم اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں. تو میں دیکھنے والے جتنے بھی اپنے ناظرین ہیں، چاہنے والے جتنے بھی ناظرین کو میں یہی ریکویسٹ التماس کروں گا کہ جو بھی آپ صاحب استطاعت ہیں، جو مخیر حضرات ہیں، ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ جو تعاون کریں. میں ان کا کانٹیکٹ رابطہ نمبر بھی آپ مجھ سے لے سکتے ہیں، رابطہ نمبر بھی دوں گا، اور ان کے والد صاحب کی جو باقی رقم ہے وہ اس کے ساتھ جمع کر کے کو دے دیں تاکہ وہ اپنا علاج کریں اور ان پھول سے بچوں کو پڑھا سکیں اور اپنے گھر کا بآسانی کے ساتھ اپنا گھر گزر بسر کر سکیں. مجھے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے.